سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سر پچھلے دنوں یہ خسرے کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ دیامر بر میں خسرے کی وجوہات کیا ہیں سر، اور اس میں ساتھ یہ بھی بتائے گا کہ بچوں کے اموات کے متعلق حقیقت کیا ہے سر۔ جی دیکھو شفیع اللہ قریشی، آپ نے ایک ایسے موضوع پہ بات کی جس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا سنسٹیو رہتا ہوں۔ جب سے میں چلاس آیا ہوں، میں خصوصاً اس جو پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں جتنی، ان کے حوالے میں میری بہت زیادہ ایفرٹ رہی۔ اس میں اسپیشلی جب میں نے دیکھا کہ یہاں ویکسین کروانے کا جو روٹین بہت کم تھا، اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ ہے اور ان اویئرنس نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ لوگوں کو انوالو کروں، یہاں تک ایون علماء کرام ہو، علاقے کا کوئی بھی عمائدین آتے ان کو بھی بتاتا ہوں کہ علاقے میں جا کر، اور میں فرداً اپنے سارے ویکسینیٹر جو جہاں ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ یہ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ مین وجہ جو ہے نا، ایک تو لوگوں کا ان پڑھ ہونا ہے، اور دوسرا اس کی افادیت کا ان کو پتہ نہیں ہونا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا بیماری ہمارے یہاں تقریباً کوئی 1-2 اضلاع چھوڑ کر پاکستان میں تقریباً ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ پراپر طریقے سے ویکسینیشن نہیں بھی ہونا ہے۔ اس چیز کو فوکس ایک لیول کا، جب مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا ہوتا یا جب میں میڈیکل افسر ہوتا تو WHO کی طرف سے باقاعدہ اس کے لیے ایک قسم کے یما ٹریل ٹائپ کے موٹر سائیکل دیتے تھے، آئل دیتے تھے، یہ جا کے گاؤں میں ہر ایک جگہ پہ ویکسینز کر رہے ہوتے تھے۔ اور جب سے میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ WHO والوں نے وہ تعاون ان کا وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو ایک یہ بھی ہے۔ دوسرا، ہمارا دیامر بہت ہی مونٹینس ایریا ہے، ہماری کچھ آبادی وہ رائکوٹ ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے، 5 گھر کا پاکٹ ادھر ہے، کوئی تانگیر میں، تو وہاں جس کی وجہ سے ہمارے ویکسینیٹر بھی اس لیول کے نہیں ہے، اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت کی بھی کمی ہے۔ تو باقی رہی بات جو آپ نے کہا کہ بچوں کی جو افواہ چل رہی ہے، وہ اس طرح ہے، ہر سال خصوصاً یہ دسمبر جنوری میں اس کی ایپیڈیمک ہوتی ہے، بریک آؤٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو دیامر میں انڈیمک ہے، سال بھر کیسز آتے رہتے ہیں، جس کا میں کنٹینیوسلی DHO اور WHO والوں کے ساتھ میں اپنے کنسرنز بیان کرتا ہوں، ان کو وربلی جو ہے نا یا وائس میسیج پہ ان کو کہتا ہوں، وہ کلیکشن کر کے سیمپلز بھیجتے ہیں، وہاں سے کنفرم کیسز ہے کہ رپورٹنگ بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں تقریباً مور دین 90% جو بچے ہیں وہ ان ویکسینیٹڈ بچے ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ کچھ پیشنٹس ایسے بھی آئے گئے بہت پریفریز سے جو ویکسینز کروائے تھے، کم پیشنٹ کی تعداد ایسی بھی تھی، تو جس کا ہمیں اندیشہ تھا شاید پریفری پہ بجلی نہیں تھی، جن کی وجہ سے ہمارا کولڈ چین مینٹین نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے لازم ہوتی، اور WHO والوں کو بھی ریکویسٹ کیا پچھلے سال اس وقت ہم نے جب کوشش کی، اور DHO صاحب نے بھی کہا کہ نہیں یہ ویکسینز ہونے چاہیے، تو لاجسٹکس نہیں تھے، اور جس کی وجہ سے پارشلی ویکسینز جو کمپین چلائے گئے، کبھی اسٹون میں، کبھی دوسرے ایریا میں، کبھی اس سب ڈویژن میں، لیکن ایک ایفرٹ ہماری ہوتی ہے۔ تو میں کہوں گا کہ جب تک مائیں باپ اس چیز کو نہ لے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہ ہو جائے، اس کے بعد ہمارے علاقے کے علماء کرام اس چیز کو جو ہے نہ لے لیں، تو اب تک یہ کام بڑا مشکل ہوگا۔ تو سر یہ اگر خسرہ ہو تو پھر والدین کیا کریں سر؟ دیکھو، یہ خسرہ ایسی بیماری ہے، اس کی علاج جو ہے نا حفاظتی ٹیکے ہیں۔ اس کی علاج جو ہے نا پہلے 9 مہینے اور 15 مہینے میں ایک ٹیکہ لگتا ہے، اس سے اس کا علاج ہوتا ہے، یعنی 85 سے 95% اگر یہ ٹیکہ لگائے تو یہ بیماری 2 ٹیکے لگانے کے بعد یہ بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اگر نہ لگا لیں، ایک دفعہ بیماری ہوتی ہے، تو مائیں اور باپ کوشش یہ کریں کہ دوسرے بچوں سے سب سے پہلے اس بچے کو دوسرے بچوں سے علیحدہ کریں، آئسولیشن رکھیں، جتنا ٹچ نہ کریں اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، تاکہ بیماری نہ پھیلے۔ اور باقی جو بچے ہیں، اگر ایک بچے کو ہوتے ہیں تو باقی بچوں کو 24 گھنٹے کے اندر قریبی مرکز صحت میں لے جا کر حفاظتی ٹیکے لگا لیں، اس میں بھی ان کے بچنے کے چانسز
مور دین 60% ہے، کیونکہ یہ بیماری جب شروع ہوتی ہے تو یہ تقریباً 14 دن میں اس کے جرس میں جو بیماری کے جرس میں داخل ہوتے ہیں تو 14 دن میں بیماری ہوتی ہے، جبکہ ویکسین لگانے سے 7 دن کے اندر اندر وہ ان میں قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہوگا کہ اس بچے کے علاوہ دوسرے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائے، دوسرے بچوں کو علیحدہ رکھا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جی یہ ہمارے گھر میں بھی، اور اگر بچہ تکلیف میں ہے تو فوراً ہسپتال میں لائیں اور اس کو ہم اپنے آئسولیشن میں ایڈمٹ کریں گے، اس کی ضرورت کے مطابق ہم اس کو علاج کریں گے، کیونکہ بچہ ایک دفعہ بیمار ہونے کے بعد، میزل ہونے کے بعد اس کو جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ نمونیا ہوتا ہے، دست ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہو سکتی ہے، جھٹکے لگ سکتے ہیں مختلف، تو ان کی علاج ہو رہی ہے، بیماری کی علاج نہیں ہو رہی، جو میزل کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سائیڈ افیکٹ ہے، ان کو ہم علاج کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اموات بھی کم ہو جاتی ہے اور بعد میں اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بھی کم آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے سر، اس کے لیے تو پھر ایک شعور آگاہی کی ضرورت ہوگی، تو اس میں بیداری کیسے ہوگی؟ علاقہ عمائدین اور اس میں بہت سارے ہمارے فلاحی رضاکار بھی ہیں، تو ان کے نام سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اکثر وہ بیشتر کوشش بھی کرتا ہوں، بتا بھی رہا ہوتا ہوں، انڈیویجلی بتاتا ہوں، کیونکہ میڈیا پہ تو میں اتنا آتا بھی نہیں اور نہ مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے، لیکن اپنے علماء کو بھی بتا دیتا ہوں، اپنے علاقوں کے بڑوں کو بھی بتا دیا، WHO والوں کو بھی بتا دیتا ہوں، اور اپنے ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کو بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے تو آگاہی یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو ایک دفعہ میزل ہو گیا تو میزل اگر کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو اس میں 15% یعنی 14 سے 15% اموات کا خطرہ ہوتا ہے، باقی سائیڈ افیکٹ جس میں بلائنڈنس ہونے کا خطرہ ہے یا جھٹکے لگ کے عمر بھر خراب ہونے کا خطرہ ہے یا نمونیا، یہ تو بہت زیادہ کامن ہے جلد کا۔ ایک اگر کمزور بچہ کو میزل ہوتا ہے تو دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس میں اموات ہونے کے چانسز بھی، تو ہمارے دیامر میں سٹنٹنگ اور مال نیوٹریشن جو کمزوری کی بیماری ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہوا جناب۔ ٹھیک ہے سر، اس میں ریکویسٹ میری یہ رہے گی کہ تمام جو علماء کرام ہیں ہمارے، کیونکہ دیامر میں سب سے زیادہ علماء کی سنی جاتی، مانی جاتی، اور ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ عزت دے، عمر میں برکت دے، یہ ہمیشہ کرتے ہیں یہ کام، اچھے کام میں یہ ہمیشہ پیش، تو وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے مسجدوں میں، اپنے علاقے میں لوگوں کو بتائے کہ یہ حفاظتی ٹیکے لگائے کے اپنے بچوں کو محفوظ بنائے جائے۔ یہ حفاظتی ٹیکے صرف یہ خسرے کے نہیں لگ رہے ہوتے، 13 بیماریوں کے لگ رہے ہوتے، پیدائش کے وقت تو ہم آج کل تقریباً لگاتے ہیں اسپتال میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی 2 مہینے میں لگتا ہے، پھر 3 مہینے میں، پھر 4 مہینے میں، آج کل ہم 6 مہینے میں اسپیشل جو ہے نا میزل کا ٹیکہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسپتال میں جو آتا ہے اس بچے کو پھر 9 مہینے میں لگتا ہے میزل کا ٹیکہ لگتا ہے، پھر 9 مہینے میں ٹائیفائڈ کا لگتا ہے، پھر جا کے جو ہے نا 15 مہینے میں پھر میزل کا ٹیکہ لگتا ہے۔ اگر یہ ٹیکے سارے لگا لیتے ہیں تو خسارہ تو 95% کی بچت ہو جاتی ہے۔ باقی کچھ بیماریاں بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے ٹیٹنس ہے، بالکل نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کالا یرقان ہے، بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تو ان میں وہ شدت نہیں رہتی ہے جو اس کے نہیں لگانے سے جو شدت ہوتی ہے وہ ان میں وہ بھی، تو یہی جناب۔ تو بس دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، لائٹ کا نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے ویکسینز بھی پراپر نہیں ہوتی ہے، ہمارے فریجز بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، جیسے آپ کے سامنے ابھی بھی ہماری لائٹ اس طرح۔ سر مسائل تو بہت سارے ہیں، تو آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں چائلڈ ونگ کے، تو وہاں پر بھی تو کچھ مسائل ہوں گے، تو آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے، کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ تو ہم ایک تو یہ ہے کہ یہ جو RHQ ہسپتال ہے پورے جو ہے نا دیامر میں، بلکہ میں تو کہوں گا کوہستان سے لے کر یہاں تک اس پورے مریض یہاں ڈرین ہوتے ہیں، اس حساب سے ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، اس حساب سے ہمارے پاس لاجسٹکس بھی کم ہے، ہم اوور بارڈن ہیں، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ہمارے پاس سکل سٹاف ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس بجلی کی بھی وہ دیکھو آپ کے سامنے ابھی بھی ہم اندھیرا ہو گیا، تو بچے جو ہے نا آج کل کنسنٹریٹر چل رہے ہوتے ہیں وہ آف ہو جاتے ہیں، تو بجلی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، سٹاف کا مسئلہ ہے ہمارے پاس، باقی جنرل کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن اویئرنیس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو اویئرنیس بھی کیا جائے، مین مسئلہ سر ہمارے پاس
یہ باقی کل ایک کسی جگہ پہ کہا کہ آئسولیشن نہیں ہے. جی ہمارے وارڈ میں بالکل بھی آئسولیشن ہے. آئسولیشن میں باقاعدہ میں روزانہ ہر آئسولیشن کے علاوہ ہر وارڈ میں ایک آدھ لیکچر بھی دے دیتا ہوں کہ کس طرح اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں, کیسے ایک دوسروں کو ایسا نہیں ملا جا سکتا ہے. انسپائٹ آف دیٹ یہ ساری کوشش کے باوجود علم نہ ہونے کی وجہ سے مائیں بالکل خیال نہیں رکھ رہی ہے اور ایک دوسروں کے ساتھ غلط ملت ہو رہا ہے, جس کے ہماری تمام در کوششوں کے باوجود بھی جو ہے نا میزلس کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ بڑھ رہی ہے. چلو تو میری ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے علماء کرام سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے ہیلتھ انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اس کے بارے میں آگاہی شعور دیا جائے کہ حفاظتی ٹیکہ لگانے سے ان کے بچے بہتر ہو جائیں گے. اگر بچے بہتر ہوں گے تو ان کی نشوونما بھی بہتر ہوگی, پھر ذہنی طور پہ بھی بہتر ہوں گے اور معاشرے کے لیے یہ کارآمد ہوں گے. جی جناب, تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ.